بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹا سا ویلاگ تو میں نے چند گھنٹے پہلے کیا ہے، اور وہ اس وقت ضروری تھا تاکہ کم از کم توجہ دلاؤ نوٹس کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کو کی آزادی کا ضامن، جس نے اس قابل بنایا کہ آج پاکستان جو ہے وہ پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ان کے اوپر یہ تھا کہ میری تو دلی خواہش تھی کہ ان کو احاطہ قائد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بہرحال تاریخ میں قائد اعظم کے بعد اگر کسی شخص کو جو مقام ملے گا، درجہ ملے گا، اس کا نام ڈاکٹر قدیر ہوگا۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب، ہم نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ انڈیا کے اندر ڈاکٹر عبدالکلام، جو کہ ان کے ایک سائنسدان تھے، اور وہ اکیلے ذمہ دار نہیں تھے انڈیا کے نیوکلیر پروگرام کے، لیکن سب سے زیادہ حصہ ان کا تھا۔ مسلمان تھے، سارے تعصب کا وجود انڈیا نے ان کو انڈیا کا صدر بنا دیا۔ اور ہم نے کیا کیا کہ ایک حرام خور ہمارا ایک صدر آیا تھا جس کا نام تھا جنرل مشرف، اور یقین جانا میں کسی موقع پہ یہ لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کروں گا، نہ کرنا چاہیے۔ یہ میں سے ڈاکٹر قدیر صاحب کے تناظر میں یہ استعمال کر رہا ہوں۔ مجھے وہ دن جس دن ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ قوم کے سامنے ایک بیان دیں تاکہ امریکہ ہماری جو ہے کھال نہ اتارے، اور جو ہمیں انہوں نے ذلیل و خوار کرنا ہے، مجھے مارنا ہے، جو ذلت دینی ہے، خواری دینی ہے، رسوائی دینی ہے، وہ نہ ملے۔ آپ سے یہ کہہ دیں کہ جو پاکستان نے جو کوریا میں یا ایران میں یا لیبیا کے اندر جو کچھ ایکٹیویٹی کی ہے وہ آپ نے کی ہے۔ تو ڈاکٹر قدیر نے کمال فراخ دلی سے، میرا خیال میں اس گھاؤ نے ان کو اسی دن ہی گھائل کر دیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے وہ زندہ اس حالت میں رہے ہوں۔ تو انہوں نے آگے ٹی وی پہ بتایا کہ وہ کس طریقے سے C-130، اور ماننے کے C-130 کتنے سویلین کے پاس ہوتا ہے، اور ان میں لے کے وہ سمگلنگ کرتے رہے ہیں، اور ایران کا بھی، اور لیبیا کا بھی، اور نارتھ کوریا کا بھی۔ اب قطع نظر اس کے کہ ان تینوں چیزوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب سے یہ کوئی اعزاز نہیں چھین سکتا کہ انہوں نے پوکھران کے ہندوستان کے دھماکے کے جو 1974 میں ہوا تھا، اس کے بعد طے کر لیا تھا کہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ جب آپ کی نیتیں راسخ ہوں، آپ کے عقیدے جو ہیں وہ مستحکم ہوں، ہر وقت اللہ کی مدد پہنچنے کے قریب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب یکدم انہی دنوں نمودار ہوئے اور بھٹو صاحب کو بتایا کہ میں وہ واحد پاکستانی ہوں جو آپ کو نیوکلیر بم بنا کے دے سکتا ہوں۔ بھٹو صاحب میری طرح نان ٹیکنیکل آدمی، میں تو پھر انجینئر ہوں، وہ ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی، وہ تو لاء کے اسٹوڈنٹ تھے، لاء گریجویٹ تھے۔ انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس تکیے کے اوپر کہ اس کو جو ہے آپ کام کریں۔ اب اس کے لیے پیسہ درکار تھا۔ انہی دنوں میں پتہ چلا کہ جی سوات کے اندر ایک زلزلہ آیا ہے، تو پوری دنیا نے تو توجہ نہیں دی اس زلزلے پہ، لیکن لیبیا نے ہمیں کوئی $300 ملین دیے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب کہ $200 ملین کے اندر ہمارا تربیلا ڈیم بن گیا تھا، تو یہ $300 ملین بہت بڑی رقم تھی۔ چنانچہ ایک انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کے نام پہ لیبارٹری قائم ہوئی، جس کا بعد میں نام رکھا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ لیبارٹری، اور اس نے کام شروع کیا۔ بڑی ریسرچ کے بعد اور پاکستان آرمی کی
پوری ہر طرح کی ان کے انجینئرس کی، ان کی انٹیلیجنس کی، اس کے بعد جو جگہ تلاش کی گئی کوہوٹا کی، کہ کوہوٹا کے پہاڑوں کے اندر جا کے یہ پروگرام شروع کیا جائے تاکہ بارڈر سے جتنا دور ہو ہندوستان کے اور اس طرح کے. یہ تو تھا لیبیا کا کنٹریبیوشن کہ انہوں نے پیسہ دیا، اور بعد میں بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ دیتے رہے. ہر مسلمان ملک شاید تیار تھا دینے کے لیے، کسی نے کس لحاظ سے دیا، کسی نے کس لحاظ سے. ایران نے بھی شاید مدد کی ہو، شہنشاہ ایران کے وقت میں تو نہیں، وہ تو امریکن ٹاؤٹ تھا، لیکن بعد میں جب ایرانین کو جو ہے کسی نہ کسی مرحلے پہ، کیونکہ اس کے لیے اتنے ایکسپینسز چاہیے تھے، اس سے پہلے ریسرچ، پیوریفیکیشن، پھر اس کے بعد آپ کو یورینیم کے انرچمنٹ، پھر انرچمنٹ کو 97% تک پہنچانا، پھر اس کے لیے یہ پورا کارخانہ، ہیوج پلانٹس ہوتے ہیں، بہت بڑا کارخانہ. چنانچہ وہ بہرحال ایک جب پہنچا تو اس میں ایران کا کنٹریبیوشن بھی. پھر وہاں پہ بھی ایک یہ بھی ہے کہ جی جنرل اسلم بیگ صاحب نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا تھا کہ ایران کی مدد کر کے ان سے 2-3-4 بلین ڈالر جو ہے وہ اینٹیں جائیں. شاید اینٹ بھی نہیں ہوں، اور یہ وہ خبریں ہیں جو کہ کبھی نہ چھپی ہیں نہ سامنے آئی ہیں، یا اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ مختلف سرکل سے اور ایسے سورسز سے جو قابل اعتبار ہو سکتے ہیں. اور پھر نارتھ کوریا، جن سے بے نظیر صاحبہ کے وقت میں، جو پہلے دور میں بھی اور دوسرے دور میں بھی ان سے میزائل ٹیکنالوجی لی گئی. جب بام تو خیر جب تیار ہو گیا وہ بھی ایک واقعہ ہے، تو اس کو لے جانے کے لیے ایک کیریئر چاہیے تھا، اور میزائل ٹیکنالوجی نارتھ کوریا سے اچھی شاید اتنی ڈیولپڈ تھی جتنی کہ امریکہ کی یا روس کی یا چائنا کی تھی، کیونکہ نارتھ کوریا ایک کمیونسٹ کنٹری تھا، اور اس کی مدد جو ہے چائنا اور روس نے بہت شروع میں کر دی تھی. آج بھی وہ میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ نارتھ کورین میزائل ٹیکنالوجی ہے. چنانچہ وہاں بھی اگر ہم نے ان کی کوئی مدد کی ہوگی تو یہ کوٹ پر کھو ہوتا ہے کہ انہوں نے میزائل دیا ہوگا اور ہم نے ٹیکنالوجی دی ہوگی. اب اس میں ڈاکٹر قدیر خان کا رول آپ کے سامنے سمجھ میں آ گئی، اور یہ وہ معافی نامہ تھا جو بے شرم بے غیرت جنرل مشرف نے. دیکھیں اللہ کا کیا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہو سکتا ہے میرے پہ بھی یہی چیز آ جائے کہ کس طریقے سے جو ہے موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. اسی شکل جب آتی ہے تو بندہ تکلیف میں چلا جاتا ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کمٹ کیے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے وطن کے ساتھ کرتا ہے وہ ماں کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ یہ الزام لگ سکتا ہے. اب اس صورت میں ڈاکٹر قدیر صاحب نے وہ کیا. اب بتائیں ایک بندہ جو کہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گیا، اور جس بندے کو موسم پاکستان میں انہی دنوں موراکو گیا ہوا تھا جب ہم نے 1998 میں نیوکلیر دھماکے کیے، اس کے 2 مہینے 3 مہینے بعد میں ٹیکسی میں بیٹھا کیسابلانکا میں. خدا گواہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے پیسے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا آپ پاکستانی ہیں، ہم پیسے نہیں لیں گے. آپ ڈاکٹر قدیر کے وطن سے ہیں. پورا عالم اسلام جھوم اٹھا. اب اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہے. 80s میں ہندوستان میں سکھ جو ہے بغاوت شروع ہو گئی 1980-81 سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 83 میں ایک سکھ جو ریلیجس لیڈر تھا گولڈن ٹیمپل کے اندر، اس کا انہوں نے ٹینک چلا کے اندرا گاندھی نے اس کو تہس نہس کر دیا اور مزید بغاوت کو جلا بخشی. بہرحال سکھوں نے چند ماہ بعد ہی اندرا گاندھی کو قتل کر دیا. اس کا بیٹا راجیو گاندھی آیا. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے ماں کو جو اصل قتل کرایا ہے راجیو گاندھی صاحب، خیال تھا پاکستان نے کرایا. پھر اس کے بعد سکھوں کی بغاوت جو تھی ان کا خیال تھا اس کو کچلا جا سکتا ہے جب پاکستان کو ہم کمزور کر دیں گے. ایک بہت مشہور دنیا کی سب سے بڑی اس کو آرمی ایکسرسائز کہا جاتا ہے براسٹیک. یہ 1986 میں شروع کی انڈیا نے. تقریباً اپنی 70% فوج جو کہ پاکستان کی فوج سے
دگنی یا 2.5 گنا زیادہ تھی. وہ ساری کی ساری راجستھان کے سیکٹر پہ آئی اور خیال تھا کہ پاکستان کو ملتان کے نیچے سے کاٹ کے بلوچستان پہنچ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. جنرل سندر جی کمانڈر تھے. لمبی کہانی ہے اور یہ ساری ایکٹیویٹی جاری تھی اور ساری خبریں آ رہی تھیں. ہم ویسے بھی اتنی بڑی ایکسرسائز ہماری نظر میں تھی، لیکن انٹیلیجنس اتنی تیز ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں میں جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، دونوں کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے نہیں ہے کہ دہشت گرد آ گئے ہیں ہماری انٹیلیجنس سروسز. تو باہر ایک اندازہ ہو جاتا ہے. یہ ایکسرسائز کا تو سب کو اندازہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ایکسرسائز جو ہے پاکستان کو کے اوپر بھرپور حملہ اور ایک ہی زور حملہ کر کے پاکستان کو 2 لاکھ کیا جائے گا، پاکستان کو کمزور کر دیا جائے گا، 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا. میں پاکستان نہیں تھا بہرحال، لیکن ایک یکدم جدہ میں تھا کہ عرب نیوز کے اندر ہیڈ لائن لگی اور اس میں ڈاکٹر قدیر خان کا ایک انٹرویو کلدیپ نیر نے کیا، جو بعد میں انہوں نے اپنی کتاب دی سکوپس میں 3 سکوپس انہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے بتایا. بہت بڑا صحافی تھا کلدیپ نیر سے بڑا صحافی بھارت میں نہیں پیدا ہوا. تو انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کا انٹرویو کیا ان کے گھر پہ، اور شاہد حسین سید ان زمانے میں مسلم اخبار کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کروایا. بہرحال کہانی بہت لمبی ہے، لیکن وہ انٹرویو جب چھپا تو پوری دنیا کی اخباروں کے ہیڈ لائن پہ تھا کہ جس میں ڈاکٹر قدیر نے کہا کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیر بام ہے. بڑی تکلیف ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا پڑی ہے. سوچا یہ سائنسدان یہ جو ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تو دے دیتا ہے بہت بڑی صلاحیت، بڑے ڈاکٹرز کو، بڑے شعراء کو، بڑے بڑے ادیبوں کو، لیکن وہ جو فہم و فراست وہ نہیں ہے. بہرحال پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. امریکہ افغانستان کی جنگ میں الجھا ہوا تھا اور انہی دنوں روس جو ہے وہ نکل کے جا رہا تھا. تو ایسا موقع تھا کہ پاکستان پہ امریکہ پریشر نہیں ڈال سکتا تھا، کوئی بھی پہ بس تھا. پاکستان نے پنجاب والی سائڈ پہ اپنی فوجیں اکٹھی کر لی، انڈیا نے راجستھان سیکٹر کے اوپر اپنی فوجیں اکٹھی کر لی. پہلے انہوں نے اکٹھی کی، پاکستان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنے موو کی. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کا یہی آئیڈیا ہوگا کہ چونکہ پنجاب کے اندر انسرجنسیز ہیں یا وہاں پہ بغاوت ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا وہاں لوکل آبادی سے. تو جنرل پاکستان ٹیم 87 میں انڈیا کا دورہ کر رہی تھی. تو جنرل ضیاء الحق نے یکدم اعلان کیا کہ ایک 1 ڈے میچ وہ دیکھنے کے لیے انڈیا جا رہے ہیں. بڑا مذاق اڑایا گیا پوری دنیا کے پریس میں کہ ضیاء نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا، پریزیڈنٹ پاکستان نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا، انڈین غور کر رہے ہیں ویزا دیا جائے یا نہیں دیا. یہ بڑی تضحیق کا میچ. بہرحال ہم نے سوچا کہ یار ضیاء الحق کو کیا پڑی ہے کرکٹ میچ کے لیے اتنی بےزتی کروانے کی، ایک ملک کے ساتھ ہماری اتنی دشمنی چل رہی ہے. بہرحال جنرل صاحب انڈیا پہنچ گئے، بات آئی گئی ہو گئی. 2003 میں راجیو گاندھی کے ایڈوائزر بیرا مینن نے ایک کتاب لکھی جو کہ ایئرپورٹ پہ راجیو گاندھی کے ساتھ ضیاء الحق کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. راجیو نے یہ طے کیا کہ ہم ضیاء الحق کو ریسیو نہیں کریں گے. ضیاء الحق اپنی بیگم کے ساتھ بھی آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی یہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑی سبکی ہوگی کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو راجیو گاندھی جو ہے وہاں پہ گیا. ان کا خیال تھا کہ جب ضیاء الحق ہمیں دیکھے گا، ان کو سونیا گاندھی کو بھی ساتھ لے جانا پڑا کیونکہ ضیاء الحق کی مسز بھی آ رہی تھی. تو بیرا مینن کو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے آپ جب ضیاء الحق آگے جائیں، جو بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، شہر تھا، تو کرکٹ میچ میں آپ ان کے ساتھ جائیں گے. ضیاء الحق آیا اور اس کے چہرے پہ اسمائل تھی اور کانفیڈنس تھا. وہ بڑے حیران ہو گئے بجائے امبیرسمنٹ ہونے کے یا اس کے، اور آج سب کو ہاتھ ملاتا گیا اور گپ شپ راجیو گاندھی سے، سونیا سے، میرے سے، سب سے علیحدہ باتیں کی. پھر اس نے کہا جی اب دیر ہو میں جا رہا ہوں. جاتے جاتے راجیو گاندھی کو انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا جانے سے پہلے اور انہیں کان میں کہا، انہوں نے کہا جی ایک میں آپ کو ذہن میں بتا دوں، آپ کے عزائم ہمارے علم میں ہیں، صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک لمحہ نہیں لگائے گا اور نیوکلیر بام یوز کرے گا. اور دوسری بات میں بتا دوں،
کہ اس جنگ کے اندر پاکستان اور ہندوستان دونوں خاکستر ہو جائیں گے، ایک راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گے. ہندو ایک بھی نہیں بچے گا کہ سارا ہندوستان میں ہے. لیکن پاکستان جو ہے 45 مسلمان ملکوں میں صرف ایک ملک ہے. مسلمان دنیا میں اسی طریقے سے موجود ہوں گے جس طریقے سے آج موجود ہے. اور یہ کہہ کے ہاتھ ملائے بغیر راجیو گاندھی کو جہاز میں بیٹھ کے انہیں فوجی واپس بلایا. جو بندہ براس ٹیک کو پڑھ لے، آپ نوجوان اگر وی لاگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیں، براس ٹیک کو پڑھیں، جو انڈیا کا جو پاکستان میں حملہ تھا. اس کے بعد دیکھیں کہ ڈاکٹر قدیر جو تھا وہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ کو کہاں سے کہاں سے بچایا. آج میری آزادی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مرہون میں رہتا ہے. مجھے عظیم قائد محمد علی جناح یہ ملک دے کے گیا. اس ملک کی حفاظت فوج کر سکتی، فوج ناگزیر ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک کے سامنے ہم جو ہے کبھی بھی جنگ جو ہے کلیئر کٹ نہیں جیت سکے. ہر دفعہ ہمیں سبکی ہوئی ہے، اور 1971 کے اندر ہم پاکستان توڑوا بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر بم نہیں تھا. جرأت نہیں تھی ہندوستان کی، اگر یہاں پہ نیوکلیر بم ہوتا اور وہ جاتا. آج آ جائے بلوچستان کے اندر یا کسی ایسے علاقے میں کہ پاکستان جو ہے وہ لیس ہو چکا ہے. اور پھر دوسری بات کہ بھٹو صاحب نے شروع کرایا تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اس پہ میں کسی دن وی لاگ کروں گا کہ بھٹو صاحب اور ذوالفقار بھٹو صاحب اور جنرل ضیاء الحق کی جو پاکستان کے بارے میں جو نقطہ نظر تھا، ایسا لگتا تھا فوٹو کاپیاں ایک دوسرے کی. ضیاء الحق نے وہ کام ڈبل کر دیا ڈاکٹر جو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اور ڈاکٹر قدیر صاحب کے لیے ساری زندگی وقف کر دی تھی. پھر بڑے واقعات ہیں کہ فرینچ ایمبیسڈر جب کوہٹا کے قریب گیا تو کیسا اس کو وہاں کے لوکل جو سادہ کپڑوں میں انٹیلیجنس والے ہوں گے انہوں نے کیسا پھینٹا لیا. شرون تھا جرنلسٹ تھا فرینچ، وہ ڈاکٹر قدیر کے گھر کے باہر پایا گیا تو کیسے اس کو جرنلسٹوں کو مارا پڑتی تھی. جو بندہ اسے قریب جاتا تھا تو وہاں کوئی یہ چائے ڈھابے ہوتے ہیں وہاں انٹیلیجنس نے کھولے ہوئے تھے، ان سے کیسے مارے پڑتی تھی. میری اطلاع کے مطابق 1980 کے اندر پاکستان نے تقریباً پہنچ گیا تو 1981 میں کولڈ ٹیسٹ کیے. جنرل رحیم الدین خان جو اس وقت گورنر تھے بلوچستان کے، چاغی کے اندر انہوں نے یہ ساری سرنگیں بنوا دی تھی کہ کسی دن ہارٹ ٹیسٹ کرنے ہوئے، جو کہ بعد میں ہم نے کیے. تو یہ سرنگیں 1982 کی بنی ہوئی ہیں، اس کا مطلب 1982 میں بم تیار تھا. تو ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو ایک اور بات بھی کی. اس نے کہا دنیا جو ہے اس دن کے بعد چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی، دنیا صرف جنرل ضیاء الحق کو اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی کہ ان کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا. یہ اس بندے کے اس قوم پہ احسانات ہیں. آج پاکستانی قوم جو ہے وہ کیوں پژمردہ نہیں ہے کہ 19 سال سے ہم نے ان کو ڈاکٹر قدیر سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے سارے جتن کیے کہ توجہ ڈاکٹر قدیر کی طرف نہ جائے. سیاستدان بھی شامل ہیں. وہ کہتے تھے نا کہ ایک ہی سیاستدان تھا جاوید ہاشمی صاحب، جن کے بارے میں ذکر کیا کہ واحد میرے حق میں بولا. وہ تو خیر ایک مجاہد آدمی ہے، ایک سچا کھرا سیلف لیس آدمی ہے جس کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، جس نے مفاد سے بڑھ کے نظریات کی اور ایک آئیڈیلزم کی سیاست کی ہے. وہ تو ہر وقت بھی حاضر ہے، ہر وقت اس نے اپنا جب بھی جس کو کہنا چاہیے کہ سولی کا ٹائم آتا ہے تو سر منصور کی طرح اپنا سار ان کا پیش کر دیتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب. کسی نے آج تک کوئی بات نہیں کی. ہمارے نوجوان شاید ہی کسی جگہ بیٹھ کے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے جب چائے ڈھابے میں بیٹھے ہوں گے تو ڈاکٹر قدیر کا ذکر کر رہے ہوں گے. کیوں؟ ہم نے ایک طریقے سے پوری قوم کو پچھلے 19-20 سال سے ڈاکٹر قدیر سے اور ان کو قیدی بنا کے رکھا. ہم نے یہ گناہ صرف پاکستان کا اللہ میاں معاف نہیں کرے گا. وہ شخص جس نے مسلم امہ کو سر اٹھا کے پوری دنیا میں چلنے کے لیے کی جو ہے ایک ہمت دی، اس بندے کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. یہ ڈاکٹر قدیر ہم سے سلوک مانگتا تھا. یقین جانے وی لاگ جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا.
میں آپ کو ڈھیر لگا سکتا ہوں واقعات کہ میں سافٹسٹ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جب 81 میں ہوا تو وہ جو سپر کمپیوٹر پاکستان میں اور کس طریقے سے آیا. اور اس سلسلے میں 2 بندوں کا احسان پاکستانی قوم نہیں بھول سکتی. ایک کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے کا نام ہے جنرل ضیاء الحق. اس کے لیے جو دل گردہ چاہیے تھا، جو ہمت چاہیے تھی، دیکھا تھا وہ کمانڈو اتنا پریشر نہیں برداشت کر سکا تھا، ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکا تھا کہ ہم نیوکلیر دھماکہ کر چکے تھے، ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے تھے. اس وقت تو یہ بات ہی جرم تھی کہ آپ ایٹمی طاقت بننے جا رہے ہیں. یہ بات ماننی ان کا تو سی ٹی پی ٹی سائن کرنے کے لیے ہمارے بھی پریشر ہوتا تھا کہ ہم نے ایٹمی طاقت نہیں بننا، سائن کرو اس پہ دستخط کرو. ڈاکٹر عبدالقدیر، ہم تمہارے مجرم ہیں اور میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ جو بوجھ ہے ہمارے ضمیروں پہ، اسی کے ساتھ ہم نے زندگی باقی گزارنی ہے. ڈاکٹر قدیر، تم بہت بڑے محسن. مجھے تمہارے لیے دعا تو اس سے مانگتا ہوں کہ مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبروں کے اور صحابہ کے اور شہداء کے ساتھ رکھے، اور یقیناً رکھے گا. لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ ادھر آپ کی روح جو ہے آپ کے جسم سے علیحدہ ہو رہی ہوگی، ادھر اللہ نے فرشتوں کی ایک بریگیڈ بھیجی ہوگی کہ جاؤ میرا بندہ آ رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.